بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جناب کرام الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج 24واں روزہ ہے اور 24ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں بزرگان دین کے معمولات میں سے الحمدللہ کوشش کی ہے کہ الحمدللہ ہر روز کے خاص اعمال اور وظائف آپ تک پہنچیں، اور الحمدللہ تمام کے تمام بہت دعاؤں سے نوازتے ہیں، بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمایا۔ بہت شکریہ، میں آپ کا مشکور ہوں۔ بس یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، اور الحمدللہ میری یہ تمنا اور آرزو تھی کہ ہماری زندگی کا یہ یادگار رمضان بن جائے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آنے والی زندگی بھی یادگار بنا دیں گے انشاءاللہ۔ دنیا کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ جس کے راوی سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں تمہاری بیماری اور دوا نہ بتاؤں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہاری بیماری کی دوا نہ بتاؤں؟ یعنی تمہاری بیماری دنیا کی محبت اور تمہاری دوا اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ سبحان اللہ، تمہاری بیماری دنیا کی محبت۔ آج یقیناً دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں اس قدر آ چکی ہے کہ آج بہن بھائیوں کو چھوڑ چکے ہیں، آج اعزاء اقارب کو چھوڑ چکے ہیں، آج یقین جانیے کہ یہ سارے رشتے معاملات سب دنیا کی وجہ سے ہیں، دنیا کے معاملات کی وجہ سے، عزت شہرت بلندی یہ سب چیزیں۔ تو یقیناً بزرگان دین کے معمولات میں سے آج جو ہے آج کے کیا خاص اعمال و وظائف ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنی زندگی کی خاص طور پر اپنی بیماری کا علاج کرتے ہیں، اور ہمارا علاج جو ہے ذکر ہے، وظائف ہیں، اعمال ہیں۔ سبحان اللہ، بزرگان دین کے معمولات میں سے 24ویں روزے کے خاص اعمال اور وظائف تو ویسے بہت سارے ہیں، لیکن سبحان اللہ وہ لوگ جن کی عزت کہیں پر مجروح ہو چکی ہے، کسی کی نظروں میں گر چکے ہیں، یا وہ لوگ کہیں پر انہیں وہ ظاہری بات ہے ہر ایک ایمان والا ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے اسے عزت ملے، لیکن عزت کس نے دینی ہے؟ وہ رب العالمین نے دینی ہے۔ تو رب العالمین کی بارگاہ میں آج کے دن کے خاص اعمال جو ہیں وہ لوگ جو عزت والی زندگی چاہتے ہیں، ذلت سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو سبحان اللہ آج کے خاص اعمال اور وظائف انشاءاللہ ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ بعد نماز فجر اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ پارہ 25 سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 36 اور 37، اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے اسے 11 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ الجاثیہ پارہ 25 آیت جو ہے 36 اور 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے اسے 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ آنے والی زندگی عزت والی زندگی نصیب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ کریم آپ کو کوئی ذلت اور رسوائی بھی آپ کو کوئی پہنچانا بھی چاہے گا تو انشاءاللہ آج کے دن کی برکت سے جو اعمال ہیں انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ذلت اور رسوائی والی زندگی سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے بعد نماز فجر 11 بار۔ اسی طریقے سے آپ نے بعد نماز ظہر جو ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ پارہ 11 جز 11 آیت نمبر 65 سورہ یونس، پارہ 11 آیت نمبر 65 سورہ یونس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ دوبارہ ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم، اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے اسے 21 بار پڑھنا ہے بعد نماز ظہر، یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے بعد نماز مغرب بعد نماز عصر جو ہے آپ نے یہ خاص عمل کرنا ہے۔ سبحان اللہ، پارہ 23 آیت نمبر 83، پارہ 23 آیت نمبر 83 سورہ یاسین شریف، سورہ یاسین شریف آیت نمبر 83، اور اس کی آیت مبارکہ ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون. اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے اسے 21 بار پڑھنا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. ایک اور عمل بھی بزرگان دین کے معمول میں لکھا ہے سورہ کوثر. سورہ کوثر جو ہے وہ 33 ٹائم پڑھیں. تو آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی ہے اور ماشاءاللہ وقت آپ کے پاس میسر ہے، کیونکہ خواتین کو اکثر جو ہے کچن کا کام بھی کرنا ہوتا ہے. تو میری کوشش یہی ہے کہ آپ کو مختصر اور جامع اعمال بتلائے جائیں بزرگان دین کے معمولات میں سے. تو الحمدللہ یہ تھے بعد نماز عصر تک کے معمولات. بعد نماز مغرب ماشاءاللہ وہی 73 ٹائم آپ نے اللہم اجرنی من النار اور 11 ٹائم آپ نے اللہم اجرنا من النار آپ نے یہ عمل کرنا. تو یہ بعد نماز مغرب کا یہ عمل ہوا. اور بعد نماز عشاء آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے یہ دعا کرنی ہے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا. تو آپ نے یہ دعا کرنی ہے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا. اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے اسے 11 بار پڑھنا ہے. 11 نہ پہنچ سکے تو 7 ٹائم کم سے کم آپ نے پڑھنی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. یہ آج کے 24 روزے کے خاص اعمال اور وظائف تھے. انشاءاللہ آج تاخرات بھی ہے اور تاخرات کیسے گزارنی ہے. آج ماشاءاللہ تیسری تاخرات ہے 25ویں شب. تو 25ویں شب کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں ماشاءاللہ وہ ہمارے یوٹیوب پر موجود ہے. تو ماشاءاللہ تاخرات کو کیسے گزاریں تو اس کے بھی اعمال ماشاءاللہ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ 25ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں انشاءاللہ ان کا ذکر اگلی نشست میں کریں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا تمام امت مسلمہ تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور خوب سے خوب اسی طریقے سے آنے والی زندگی میں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.